بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سب سے پہلے تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے. اس کے بعد درود و سلام بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ہی بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کہنے والی ذات کس کی ہے، کون کہہ رہا ہے. کئی دفعہ کئی مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی اور اپنی کہی ہوئی بات سے وہ مکر گیا. کئی ایک مقام پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے اور کہنے کے بعد وہ پورے کرنے کی طاقت اور قوت اور استطاعت نہیں رکھتا اور وہ بات پوری نہیں کر پاتا. یہ ایک انسان کی بات ہے. آج کہا کل اپنی بات سے مکر گیا، کل کہا پرسوں اس کی طاقت اور قوت نہ رہی، استطاعت نہ رہی، وہ کریا ہونے والا کام اس کے انڈر میں نہ رہا تو وہ نہیں کر پایا. لیکن یہاں کہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے اور حق کہا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا، اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ اسے کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، یا وہ کام اللہ رب العالمین کے انڈر میں نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی بات سے مکر جاتا ہے یا اللہ رب العالمین کہنے کے بعد اس بات کو پورا نہیں کرتا. بلکہ اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. اللہ رب العالمین اپنے وعدے سے نہیں ہٹتا. اللہ رب العالمین جو کہتا ہے اسے کرتا ہے، جب کے لیے کہتا ہے اسے کرتا ہے. وہ دنیا کی ایک بڑے سے بڑے فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک بار کن کہتا ہے کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کہے اور وہ کام نہ ہو. اور یاد رکھیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے
جسے اللہ رب العالمین روکے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں کہہ کون رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی، مجھ سے مانگو، مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ اس کے برعکس دنیا میں غور کیجئے، دنیا کے امیروں اور رئیسوں پر غور کیجئے، مالدار اور بادشاہوں پر غور کیجئے، ان لوگوں پر غور کیجئے جن کے پاس دولت بھی ہوتی ہے۔ کیا ان سے مانگیں گے تو وہ اپنی دولت میں سے کچھ دے دیں گے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک وقت اگر مل جائے تو وہ یا تو ادھار کے طور پر ملے گی، اور ادھار کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی ادھار میں لینے والے کو سود بھی دینا پڑ جائے، بیاج بھی دینا پڑ جائے۔ آج کے دور میں کوئی بھی شخص قرض دے دے، یہ بھی اس کی بڑی فراخی ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں دیتا، اور یوں ہی دینا کہ لے لو واپس نہیں لیا جائے گا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ گھر میں غور کریں، آپس میں اپنے معاملات پہ غور کریں۔ ایک وہ رشتہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ دنیا کا سب سے عجیب و ترین رشتہ، سب سے قریبی رشتہ۔ اس رشتے میں بھی اگر شوہر اپنی بیوی سے کچھ چیز لے لے، چند پیسے لے لے کہ مہمان آ رہے ہیں، ابھی میرے پاس کھلے ہوئے نہیں ہیں، آپ دے دیجئے، تھوڑا سا ناشتہ لے کر کے آنا، پھر آپ کو دے دیں گے۔ یا اگر نہ بھی کہے تو بیوی شام کو یاد دلا دیتی، آپ نے صبح لیے تھے نا، واپس کر دیجئے، مجھے ایسے رکھنے تھے، یا یہ کرنا تھا، یا وہ کرنا تھا، سو بہانے لگا کر کے وہ چند پیسے بھی واپس مانگ لے جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی، مجھ سے مانگو، اور اس کے ساتھ کہہ رہا ہے استجب لکم، میں تمہیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین اپنی کہی ہوئی بات سے نہیں مکرتا۔ اللہ رب العالمین جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا کہا؟ میں دوں گا، مانگو، مانگنے کی شرط لگائی، کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اور اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے نہیں مل رہا ہے، یا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میری جائز ضروریات یا میری وہ ضروریات جو میرے لیے ضروری ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اچھا مکان ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، یا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس فلاں چیز ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا عالم بنوں، میرے پاس زیادہ علم آ جائے، یہ تمام چیزیں اگر چاہنے کے بعد بھی، کوششوں کے بعد بھی اگر نہیں ملتی تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے نہیں مانگتا ہے۔ انسان کی کوششیں کم ہو سکتی ہیں، انسان کی جدوجہد ہلکی پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے استجب لکم، میں دوں گا۔ اس کے ساتھ آگے چلیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین یستکبرون، جو لوگ بڑے بنتے ہیں، یستکبرون، جو غرور کرتے ہیں، اس چیز میں غرور، عن عبادتی، میری عبادت میں، میری عبادت سے، یہاں مانگنا عبادت ہے، اللہ سے مانگا جائے تو یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے غرور کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں۔ بڑا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، اس کے سوچ و وچار یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین دے نہ دے کیا فرق پڑتا ہے، بہت ہے، یا وہ اپنے لیے اللہ رب العالمین سے نہ مانگے۔ کہ ایک مفسرین نے آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے اور لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین سے نہ مانگنا یہ انسان کا بڑا بننا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا نہ کرنا یہ انسان کا غرور کرنا ہے۔ انسان اگر اللہ رب العالمین سے دعا نہ کرے، نہ مانگے، یہ انسان کے اندر گھمنڈ اور غرور ہے، اور یہ غرور اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے
اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ مغرور ہیں. غور کریں، صبح سے شام تک ہم کتنے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک پریشانیوں کا سامنا ہو، ضروریات بڑھیں، مسائل بڑھیں، کیا ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں؟ اور اگر نہیں مانگتے تو کیا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ غرور نہیں ہے؟ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب ہم خود اپنے آپ سے لیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے غرور کرتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، نہ مانگتے، اپنی ضروریات کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان کو چھوٹا بنا کر کے اور وہ غرور میں آ کر کے، تھوڑی سی دولت پا کر کے اللہ سے نہ مانگ رہے تھے، ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے. پوری آیت پر ایک ساتھ ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے مانگیے، وہ دینے والا ہے. نہ مانگنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ غرور ہے، اور نہ مانگنے والا شخص جہنم کا مستحق ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو اللہ رب العالمین سے نہ مانگے وہ شخص جہنم کا حقدار اپنے آپ کو کرتا ہے، اور جو اپنے دل میں یہ رکھے کہ نہیں سب چیزیں مانگنے کی ضرورت کیا ہے، ایسا شخص اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کہتا ہے کہ ان قریب اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ دعا اور اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اور یوں کہہ لیجئے کئی ساری عبادتیں اور عبادتوں کا مغز ہے، یہ عبادتوں کی روح ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز عبادت ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، لیکن اس نماز کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین نے دعا کو بتایا کہ آپ عبادت کرنے کے بعد یہ نہ گردانیے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے. عبادت کرنے کے بعد یہ نہ سوچئے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، بلکہ عبادت کیجئے اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیجئے اور اس رب سے کہیے کہ اللہ میں نے عبادت تو کر لی ہے، اب قبول کرنا تیرا کام ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ہم نمازی ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری ہر نماز کو قبول کرے. لیکن یہاں سوال ہے، اگر نماز عبادت ہے اور ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو کیا اس کی قبولیت کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں؟ پوچھئے اپنے آپ سے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرنا چاہیے. ایک عورت، ایک انسان ہے جن کو فرعون کے نام سے دنیا جانتی ہے، ہم نے نام سنا ہوگا بارہ. ان کی بیوی ہے، وہ اسلام لے آتی ہے، وہ فرعون کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑنا ان کی مذہب یا ان کے شرک سے چھوڑ دینا ہے. حالانکہ فرعون اپنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. جب چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد جب شوہر کو پتہ لگا تو شوہر نے سزا متعین کی. اور کئی ایک محدثین، کئی ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو سزا دی کہ ان کو لٹا دیا اور ہاتھ پیروں میں لمبی لمبی کیلیں کاٹ دی، جسم میں کیلیں ان کے کاٹ دی گئی، لوہا ان کے جسم میں کاٹ دیا گیا. صرف یہی چیز تھی، یا تو کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں رب مان رہی ہوں، اور اس کے برعکس اگر کہتی ہو تو جاؤ تمہیں یہ سزا دی جائے گی. وہ عورت ہے، اور عورت کے ایک مقام پہ نرم و نازک ہے، اور خاص طور سے اپنے شوہر کے سامنے. اور یہاں شوہر ہے، اور شوہر بھی وہ شوہر ہے جو ظالموں کا ظالم ہے. وہ عورت ایسے موقع پہ کیا کرتی؟
وہ عورت اس کو چھوڑ چکی تھی، اللہ رب العالمین کی تمام عبادتیں کر رہی تھی، اللہ رب العالمین کو راضی کر رہی تھی، لیکن جب اس کو یہ سزا دی جانے لگی، سزا کا سامنا ہوا۔ ہر ایک انسان جب پریشانی میں جاتا ہے اسے موت نظر آتی ہے، اور جب کسی کو اپنی موت نظر آتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے کی سوچتا ہے۔ یہ ایک چیز اللہ رب العالمین نے ہم سے قرآن مجید میں بھی کہی ہے، اذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه قاعدا او قائما، جب انسان کو تھوڑی سی پریشانی پہنچے تو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ ہی اللہ کرتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آئی، تکلیف آئی، اللہ تو اللہ تو اللہ تو، یہ انسان کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے، اور اس شوہر کو جو ظالم ہے اور دنیا میں کسی کو بھی وہ اپنے خلاف نہیں دیکھنا چاہتا، ایسی عورت اگر اس کو چھوڑ رہی ہے، بتائیے وہ اپنے ایمان میں کتنی سخت رہی ہوگی، وہ اپنی عبادتوں میں کتنی مضبوط رہی ہوگی۔ اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کری، کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، عبادتیں کر رہی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کر رہی ہے، شوہر کو چھوڑ دیا ہے۔ عورتیں اور خواتین سن رہی ہیں اور اس بات کو سمجھیں، سورۃ تحریم کی آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے اس عورت کا ذکر کیا ہے، اور وہ عورت اپنے رب سے کہہ رہی ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، اے اللہ تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، اور رب ابن لی، اللہ میرے لیے بنا دے۔ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مجھے جنت میں میرے لیے گھر بنوا دے، کیا کہہ رہی ہے؟ اور رب ابن لی، اللہ تو میرے لیے گھر بنوا دے، رب ابن لی بیتا، میرے لیے گھر بنا دے۔ بل کہہ رہی ہے کہ اللہ یہ کام میں گھر بنانے کا جو مطالبہ کر رہی ہوں، گھر بنانے کے لیے جو کہہ رہی ہوں، تجھ سے کہہ رہی ہوں، اللہ تو میرے لیے گھر بنا۔ کیوں؟ وہ کہہ سکتی تھی اللہ میری کیا طاقت ہے کہ میں تجھ سے کہوں کہ تم میرا یہ کام کر دے، تو اپنے فرشتوں سے کروا دے، اپنے بزرگوں سے کروا دے، یہ تمام چیزیں کہہ سکتی تھی۔ نہیں، وہ عورت جو اپنے ایمان میں اور اپنی توحید میں بہت زیادہ سخت تھی، وہ جانتی تھی اللہ رب العالمین کی ذات کامل ذات ہے، مکمل ذات ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو کمی نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں تمام انسان ناقص ہیں، ایک بڑا سا بڑا انجینئر جب کوئی بلڈنگ بنوائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بلڈنگ کے بنانے میں نقص رہے، دوسرا شخص دیکھے تو کہہ دے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، دوسرا اس سے بڑا اس کا سینئر کوئی چیک کرے تو کہہ دے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے۔ ناقص انسان سے کام بھی ناقص ہوتا ہے۔ وہ عورت جانتی تھی اللہ رب العالمین یہ کام کرے گا تو مکمل کرے گا، اللہ رب العالمین سے کہہ رہی کہ اللہ میرے لیے گھر بنا دے، اور قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے، کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک، اللہ میرے لیے گھر اپنے پاس بنا۔ اللہ اکبر، یہ آیت آج کی عورتوں کی ذہنوں میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ مسلمان خواتین جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے دین کو چھوڑ دے، اپنی شریعت کو چھوڑ دے، وہ دنیا میں اپنی رسم و رسوم کو نبھانے کے لیے، طور طریقوں پر چلنے کے لیے دین کو چھوڑ دے، یہ کیسی عورت ہے؟ کہہ رہی ہے کہ اللہ تیرے پاس چاہیے، گھر تجھے بنانا ہے، تیرے پاس بنانا ہے۔ کیوں؟ جنت تو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اللہ رب العالمین کہیں بھی بنا دے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی ایک بڑی نعمت ہے۔ کئی ایک لوگوں کی زندگی اس دنیا میں بھی صرف پڑوسی کی وجہ سے تباہ اور برباد رہتی ہے، یہ ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر پڑوس صحیح نہیں ہے تو انسان کی زندگی تہس و نہس ہے۔ پڑوس میں اگر مشرک ہے، اس کا شرک ہو سکتا ہے ہمارے بچوں میں آ جائے۔ پڑوس اگر ناشکرا ہے، اس کا ناشکری کا معاملہ، اس کا رویہ ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ پڑوس میں اگر غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو دیکھا تاکہ ہمارے بچے اس کی طرف آ جائیں۔ پڑوس میں اگر لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں آ جائیں۔ اس لیے وہ جانتی ہے سب سے بہترین پڑوس اگر کسی
کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے تیرے پاس چاہیے۔ اللہ، دنیا میں پریشانی ہے، شوہر ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، کیلے اور لوہے جسم میں ٹھوک رہا ہے، اور وہ مطالبہ اللہ رب العالمین سے کیا کر رہی ہے کہ اللہ مجھے جنت میں گھر چاہیے، وہ بھی تجھے بنا کر کے دینا ہے اور اپنے پاس دینا ہے۔ آج کل کی عورتیں تھوڑا سا شوہر کچھ کہہ دے تو کہہ دیں اگر اب کی بار ہاتھ اٹھایا نا تو تھانہ پاس نہیں ہے، پھر دیکھ لینا، زندگی برباد کر دوں گی تیری، میرا باپ ہے جانتا ہے نا تو، نہ جانے کون کون سی دھمکیاں دیں۔ اور یہ عورت ہے کہ اللہ رب العالمین سے کہہ رہی ہے، اے امت مسلمہ کی خواتین، غور کر اپنی زندگی پر۔ عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے گھر بنا، اپنے پاس بنا اور جنت میں بنا۔ اور جسے یہ چیز مل جائے اس کا کیا ہی کہنا۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ وہ شوہر کے مخالف ہے، اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ وہ عبادتیں کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، وہ اور تمام طریقے کی عبادتیں اللہ رب العالمین سے کر رہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی پوری زندگی کا خاکہ اس لفظ میں کھینچ دیا کہ اللہ مجھے گھر بنا کر کے دے اور جنت میں بنا کر کے دے، اپنے پاس بنا کر کے دے۔ اس کے تمام ظلموں پر یہ جملہ حاوی کر کے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ عورت اللہ رب العالمین سے مانگ رہی ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے مانگے اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے۔ کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ فرعون سے نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے نجات دے دے۔ فرعون ظالم تھا، اور قوم جب بادشاہ کا ساتھ دے تو بادشاہ کے گن اس کے اندر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر بادشاہ ظالم ہے، قوم اس کے ساتھ ہے، تو آٹومیٹکلی وہ ظلم پر ہے۔ تو دونوں چیزوں سے پناہ یہاں طلب کی۔ آج مسلمان بھی روتا ہے اور کہتا ہے کہ ظلم ہو رہے ہیں۔ مسلمان کی زبان پر بھی یہ شکوہ ہے کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، اور کئی ساری تدبیریں انسان وقتاً فوقتاً کرتا ہے، کئی سارے راستے اپناتا ہے، اور اس دور میں تو کئی ایسے لوگ جو شاید مسلمان کے نام سے چڑھتے ہوں، وہ بھی اس کے نام پہ تھو تھو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تیرے ساتھ ہر آئے دن نئے طریقے کے حملے ہو رہے ہیں، ہر آئے دن تو نئے ایک شکنجے کا شکار ہو رہا ہے، ہر آئے دن ایک ظلم و ستم تیرے اوپر آ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی تو سو رہا ہے، تیری کیسی نیند ہے؟ ہر ایک انسان اس دور میں تان و تشنی کا شکار بنا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ جب انسان کو پریشانیاں دکھتی ہیں تو اسے پریشانیوں کا علاج تلاش کرنا چاہیے، لیکن مسلمان کے پاس کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ اور یہ عورت بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی، اس میں دعا یہ تھی کہ اللہ میں اپنے معاملات میں صحیح ہوں، میں نے توحید کو مانا ہے، میں نے تیری طاقت کا اقرار کیا ہے، اللہ میں نے دنیا کو للکارا ہے، ایسے موقع پر اگر میں صحیح ہوں تو میری مدد فرما دے، اللہ مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو بھی تو صحیح کرنا پڑے گا، اور جب انسان اپنے آپ کو صحیح کرنے چلے گا تو پتہ لگے گا یہ خود ظالم ہے، اور بہت بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا ظالم ہے کہ گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی بچی ہے، اس بچے پہ یہ ظلم کر رہا ہے، اس بچی پہ یہ ظلم کر رہا ہے، اس بچے کو دنیاوی تعلیمات تو دے رہا ہے، دین سے دور رکھ رہا ہے، اس کو دنیاوی زندگی خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے موبائل اور طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی چیزیں جو اس کے لیے چاہیے اسے مہیا کر رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں اسے بچپن میں دے کر کے آخرت اس کی برباد کر رہا ہے۔ یہ اپنی چند منٹ کے سکون کے لیے اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے کے لیے خود دین سے دور ہے، اپنے گھرانے کو دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف پسند رہا؟ اور جب خود انصاف پسند نہیں ہے، کہاں سے اللہ رب العالمین سے انصاف مانگے گا؟ کس منہ سے انصاف مانگے گا؟ عزیزو، ہمیں اس آیت کریمہ سے نصیحت لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، ہم کتنے ہی بڑے عابد ہو جائیں،
کوئی بھی عبادت کریں اس عبادت کی قبولیت کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. ہم کتنی ہی بڑی پریشانی کا شکار ہو جائیں اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے رب سے دعا کریں. اس آیت کریمہ سے سیکھیے اور ایسے موقع پر آپ دیکھیے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کا بچہ چھوٹا سا ہے اور آج کے دور میں ایک انسان، اس کی 5 بیٹیاں ہیں اور صرف ایک بیٹا ہے. اب بیٹا 5 بیٹیوں کے بعد پیدا ہو رہا ہے، کتنا محبت کرنے والا ہوگا وہ باپ، اس بچے کو کس قدر چاہنے والا ہوگا. 5 کے بعد تو بہت دور کی بات ہے، انسان پہلے بچے سے اس قدر خوش ہوتا ہے وہ تمام خوشیاں اس بچے کو دے دینا چاہتا ہے. اور کسی کو 10 بھی مل جائے نا 10 بھی برے نہیں لگتے. ایسے موقع پر بچہ ہے، اسے بیماری لگ جائے اور پریشانی پڑ جائے اور ایسے موقع پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب چند منٹ یا چند گھنٹوں کا ہے یا چند دنوں کا ہے، اب اپنے بچے سے جو چاہے کریں لیکن اب اس کی بچنے کی آس نہیں. اب وہ انسان کوشش کرے گا دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے. ہاسپٹل چھوٹی تھی، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، اس سے بڑے کی طرف جائے، اس سے بڑے کی طرف جائے، 2 4 6 جگہ، جب تک وہ من نہیں جائے گا تب تک وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے جب دنیا کے ڈاکٹر جواب دے دیں اس وقت رب کے سامنے آ کر کے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور کہے کہ اللہ رب العالمین، میں نے اپنی طاقت اور قوت کے مطابق میں نے اپنے بچے کو دکھایا ہے، لیکن اللہ تو میرے بچے کی عمر کو دراز کر دے، اس کو شفا دے دے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تیرا راستہ ہے اللہ، تو تجھ سے مانگ رہا ہوں. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین مانگ قبول کرتا ہے، لیکن انسان پریشانیوں سے پریشانیوں میں بڑھا جا رہا ہے، بے چینیاں اس کی بڑھی جا رہی ہیں، اس کی زندگی میں افراتفری بڑھی جا رہی ہے، لیکن یہ چیز انسان کے پاس نہیں آ رہی. عاجزی، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی، انکساری، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا، لو لگانا بالکل نہیں آ رہا ہے، قریب تک نہیں آ رہا ہے. اور جتنی پریشانیاں دشواریاں پڑ رہی ہیں انسان اسی طریقے سے دوری اختیار کر رہا ہے. جبکہ کئی پریشانیاں تو صرف اس لیے آتی ہیں کہ تو قریب آ جا، تجھے قریب کرنے کے لیے پریشان کر رہا ہوں، اس لیے پریشانی دے رہا ہوں کہ تجھے ایسے موقع پہ لگے کہ اللہ رب العالمین میری مدد کرنے والا ہے. لہذا معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے اور ہر چیز اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے. دنیاوی ضرورت ہو، پڑھائی ہو، زندگی جینے کے لیے اچھے اخراجات کی ضرورت ہو، اور اسی طریقے سے سکون والی زندگی کی ضرورت ہو، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل میں فیوچر کی اچھے مستقبل کی ضرورت ہو، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں سے اپنی عزت کروانے کا مسئلہ ہو، مرنے کے بعد قبر کا معاملہ ہو، اور قبر سے آگے بڑھ کر کے جنت اور جہنم کا مسئلہ ہو، اللہ رب العالمین سے کہنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے دنیا مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے دنیا نہیں دیتا، دنیا بھی دیتا ہے اللہ رب العالمین. صرف دین اور آخرت میں دنیا بھی اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے. لہذا اپنی دنیا کو صحیح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. آپ کتنے ہی بڑے عابد بن جائیں، اگر دعا آپ کے پاس نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ عمل اللہ رب العالمین قبول نہ کرے، اور اگر اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں تو اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے. کہ ایک مقامات ایسے ہیں کہ انسانوں نے پریشانیوں میں اللہ رب العالمین کو پکارا اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو سنا. بات زیادہ نہ ہو جائے، ایک آخری بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کس نے نہیں سنا؟ ہر ایک شخص جانتا ہے. بنو اسرائیل کے ایک مقدس اور بہت اہم نبی ہیں اور طاقتور قوت والے آدمی ہیں. ایک شخص کو گوزہ مار دیتے ہیں، انسان مر جاتا ہے. ایک دوسرا شخص آ کر کے کہتا ہے کہ تم نے جس کو مارا ہے وہ فرعون کے خاندان سے اس کے تعلق رکھتا ہے، لہذا فرعون کے محل میں تیرے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے.
تجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ان کے کہنے پر، خبر ملنے پر جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور سفر طے کرتے ہیں، جاتے ہیں کہ ایک دن کا لمبا سفر کرنے کے بعد ایک جگہ پہنچتے ہیں اور ایک سفر کے بعد ایک پیڑ کے نیچے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، علاقہ اپنا نہیں ہے، لوگ اجنبی ہیں، اور لوگ تو کیا، اس دور میں تو سفر کرنے کے لیے بہت آسانیاں ہیں، اس موقع کا سفر بھی کیا سفر رہا ہوگا، انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، دنیا کے جنگلوں کو تنہا تنہا سفر کر رہے ہیں اور جا کر کے پہنچ رہے ہیں، ایک پیڑ کے پاس پہنچے، اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں اللہ جو کچھ تو بھلائی دینا چاہے مجھے دے دے، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرا در کا فقیر ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے سامان نہیں ہے، اللہ تو کچھ دے دے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس موقع پہ مدد کرتا ہے، کس بہانے سے؟ دیکھتا ہے کہ سامنے دو لڑکیاں ہیں، پانی بھرنے کے لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں، واقعہ لمبا ہے، مختصر یہ ہے ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور پلانے کے بعد ان کے گھر میں جا کر کے ان کے مالک ان کو رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، اور جگہ ہی نہیں اللہ رب العالمین ان کی دعا کو اس طرح قبول کرتا ہے، اسی گھر سے ان کا نکاح بھی ہوتا ہے۔ اور اس واقعے میں اگر بڑھ کر کے میں کہوں تو ان کے والد نے ان سے ایک شرط لگائی تھی اور کہا تھا میری بیٹیوں سے نکاح کرنے کے لیے ایک شرط تمہیں دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم میرے گھر میں 8 سال نوکری کرو گے، 8 سال میرے گھر کی بکریاں چراؤ گے، اس کے بعد تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا۔ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین 8 سال بکری چروا رہا ہے، اور ایک لڑکی ہے، نکاح کرنا ہے، اس کے لیے 8 سال بکری چرا رہے ہیں۔ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں عورت اور خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کے قریب رہنے والی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرنے والی، کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے پیغمبروں کے ذریعے سے 8 سال کام کرواتا ہے۔ آج کل کی خواتین دین کا معاملہ کیا ہے؟ خیر اس معاملے میں ظالم وہ نہیں ہے، ظالم ہم اور آپ لوگ ہیں، ظلم ان کے اوپر ہم نے کیا ہے، شوہر بن کر کے، کبھی بیٹا بن کر کے، کبھی بھائی بن کر کے، کبھی دین سے دور رکھ کر کے، کبھی ان کو غیار اور غیروں کی جگہ پر بھیج کر کے، یا کبھی ان کو بے دینی کا ماحول دے کر کے، تمام طریقے کا ظلم ایک مرد ایک عورت پہ کر رہا ہے۔ اور اس ظلم سے بچنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنا مسلمان ہونے کا اور اپنی اہل عقل ہونے کا حق ادا کیا جائے، اور دور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گھر کی خواتین کو دیندار بنایا جائے، یہ وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر بھی، وہ پیغمبر بھی، بنو اسرائیل کے پیغمبر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو جو بھلائی دے دے، میں وہاں سے آیا ہوں، پریشان آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو دے رہا ہے۔ عزیزو ایسے کئی ایک مواقع ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں اللہ میں غلط تھا، تیری ذات پاک اور صاف ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یوسف علیہ السلام اپنے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعائیں کی ہیں، پیغمبروں کی سنت ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا کا معمول بنائیں، دعا کو اپنے قریب کریں اور دعا جیسے عمل سے محبت کریں، اور جب کبھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں عاجز ہو کر کے دعا کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے فقیر بن کر کے دعا کریں۔ یہ پیغمبروں کی تعلیم ہے، پیغمبر اللہ رب العالمین کے سامنے فقیر ہیں، پیغمبر اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں اللہ میں فقیر ہوں تو مجھے دے دے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو فقیر بنا کر کے، ادنا بنا کر کے، ذلیل اور رسوا اللہ رب العالمین کے سامنے سمجھ کر کے کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر کے کرنا چاہیے کہ اگر میں پریشان ہوں تو پریشانی کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات دینے والی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنا معمول بنا لیں اور یاد رکھیں اگر اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات قبول کرنے والی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کی ذات ہماری دعائیں قبول کرے، ہمارے لیے بھلائی کرے، ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھے، ہمیں پریشانیوں سے، مشکلوں سے بچانے کا ارادہ رکھے، ہمیں
جہنم کی عذاب سے بچا دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے، دنیا کی ان مشکلات سے بچا دے، تو یاد رکھیے بڑے سے بڑا بادشاہ آ کر کے ٹکرا تو سکتا ہے، لیکن ٹکرانے کے بعد وہ ذلیل ہو کر کے اپنے منہ کے بل ذلیل ہو کر کے جائے گا، لیکن ذلیل کر نہیں سکتا۔ جب اللہ رب العالمین کسی کو عزت دیتا ہے نا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ذہنوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ ہمیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے چاہیے، ہمیں ہر مسئلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، ہمیں ہر معاملے کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دینا چاہیے، اور اپنی غفلت کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا طلب کر لینی چاہیے، اور کوشش کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہر معاملے کو صحیح کر دے۔ ہمیں دعا کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو بنانے والا ہے، تو بنا دے۔ اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو یقین جانیے اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین اگر قبول کر لے تو اس کو پھر یقین جانیے کہ دنیا کی کوئی طاقت رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتی، کوئی بھی پریشانی نہیں آ سکتی، کسی بھی مشکلات کو سامنا نہیں ہو سکتا، کسی بھی طریقے کی پریشانی ہمارے پاس نہیں پڑ سکتی۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس عمل کو اپنا لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم تو ہماری زندگیوں میں ہمیں ایمان میں تازگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہمیں دعا اس طریقے سے کرنے کی توفیق دے جس طریقے سے تو چاہتا ہے۔ اللہ جن طریقے سے، جن معاملات کے ذریعے سے تو چاہتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں دعا کرنے کے آداب اور طریقے سکھا دے۔ اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنے والا بنا دے۔ اللہ پریشانیوں کو، مشکلات کو ختم فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جو بے دینی ہے الہ العالمین اس بے دینی کو ختم فرما کر کے دینداری عطا فرما دے۔ اللہ تو ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ